16ویں صدی کی بات ہے کہ بغداد کی گلی کوچوں میں ایک درویش گھوما کرتا تھا جس نے اپنی ذات کو دین حق کی خوشی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس کے لیے اپنی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، وہ بس دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا تھا۔ اس کی بس ایک ہی کوشش ہوتی کہ لوگ دین حق کو پالیں اور ہمیشہ اپنی زندگی دین کے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ وہ بستی بستی جا کر لوگوں کی زندگیاں بدل دینے والی نصیحتیں کرتا۔ اپنے ایک سفر کے دوران وہ ایک ایسی بستی میں جا پہنچا جہاں کے لوگ غم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ ان کے چہروں پر مایوسی ہی مایوسی کے اثرات تھے۔ درویش نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اس نے بستی کے قریب ایک جنگل میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کی زندگیوں سے غم دور کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اس نے شہر کے ایک بازار میں اپنی ایک دکان کھولی جس میں اس نے کہا کہ وہ خوشیوں کی دکان ہے، جو شخص بھی اس کی دکان میں آئے گا وہ خوشیاں لے کر واپس جائے گا۔ جب اس نے پہلے دن دکان کھولی تو درویش کے پاس ایک بھی گاہک نہ آیا۔ ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ اس کی مشکل کا کوئی حل نہیں ہے اور وہ غم کے دائرے سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ ایک شام درویش اپنی دکان کے سامنے کھڑا ہوا اور اونچی اونچی آواز میں صدائیں لگانے لگا کہ اللہ کے بندو، یہاں آؤ۔ وہ لوگ جو خود کو بدقسمت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو وہ ابھی یہاں آئیں۔ امید ہے اللہ پاک تمہاری ہر مشکلات کو ضرور حل کرے گا۔ درویش کی یہ بات سن کر بہت سے آدمی جو مشکلات میں گھرے ہوئے تھے درویش کی دکان میں اندر آ گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو یہی لگتا تھا کہ ان کی مشکل سب سے بڑی مشکل ہے اور وہ دنیا کا سب سے بدقسمت ترین انسان ہے۔ درویش نے ان آدمیوں کو اپنی دکان میں خوش آمدید کہا اور ان سے کہا کہ ایک ایک کر کے اپنا قصہ اور اپنی پریشانی بیان کرو۔ پہلے آدمی نے اپنی کہانی شروع کی۔ اس نے کہا کہ اس کی ایک نوکرانی ہے جو بالکل ہی ناسمجھ ہے۔ وہ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتی۔ وہ کھانا پکاتے ہوئے کھانا جلا دیتی ہے، دودھ گرا دیتی ہے، گھر کا سارا سامان ہی توڑ دیتی ہے اور میرے پسندیدہ پرندوں کے پنجرے تک کا دروازہ ان کو کھانا دینے کے بعد کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ جب میں اس پر غصہ کرتا ہوں تو وہ آگے سے رونے لگ جاتی ہے اور معافیاں مانگتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا ہے اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں، لیکن یہ سلسلہ کبھی رک نہیں سکتا۔ کچھ دن پہلے ہی میں نے اسے عید کے لیے پیسے دیے تاکہ کپڑے اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں خریدے۔ میں گھر پر موجود نہ تھا۔ اسی دوران پرانے برتن بیچنے والا آدمی آیا اور اس نے اپنا نام عید بتایا۔ میری کم عقل نوکرانی نے اس سے کہا کہ میرے مالک نے تمہارے لیے کچھ پیسے بچا کر رکھے ہیں، اور اس نے سارے کے سارے پیسے اٹھا کر اس عید نامی شخص کو دے دیے اور اس سے پرانے برتن خرید لیے۔ میں اب اپنا صبر کھو بیٹھا ہوں۔ میں اسے اپنے گھر سے نکال بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اس آدمی کی روادت سننے کے بعد درویش نے دوسرے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب آپ بتائیں۔ ان کی روادت سنتے ہیں۔ دوسرے شخص نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، لوگوں کے پاس ایک مصیبت ہوتی ہے لیکن میرے پاس 4 مصیبتیں ہیں۔ درویش نے کہا، وہ کیسے؟ اس پر اس شخص نے کہا، میری 4 بیٹیاں ہیں۔ میری بیوی چوتھی بیٹی کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تھی اور مجھے یہ 4 مصیبتیں سونپ گئیں۔ درویش نے کہا، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، آپ بھائی صاحب ایسا مت کہیں۔ جس پر اس شخص نے کہا، میرا بھائی جو 3 بیٹیوں کا باپ ہے مجھ سے کہتا ہے کہ تم ایک نہیں 4 بیٹیوں کے باپ ہو، تمہاری زندگی مشکل میں گزرے گی۔
میرے پاس والد کی وراثت میں ایک چھوٹا سا کھیت ہے اور مجھے اس میں کھیتی باڑی کے لیے ایک بیٹا چاہیے، لیکن میں اسے دنیا میں اکیلا اور بے یار و مددگار ہوں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں دکھی نہ ہوں تو کیا کروں؟ باپ کا سہارا تو بن نہیں سکتی، الٹا مجھ پر بوجھ ہی بن کر بیٹھی ہیں۔ بات سننے کے بعد درویش نے نہایت دکھی انداز میں اپنا سر ہلایا اور تیسرے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو اس عمر میں کیا دکھ ہے؟ تیسرا شخص، جو عمر میں زیادہ ضعیف تھا، کہنے لگا، میری مصیبت میرے اندر کا لالچ اور حسد ہے۔ میں اللہ کا سب سے زیادہ پریشان بندہ ہوں۔ میرا کام دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر جلن محسوس کرنا ہے۔ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک کسی کے نقصان کی خبر میں نہ سن لوں۔ مجھ سے کسی کی خوشی کبھی برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے کئی بار اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ہر بار میں ناکام ہی رہتا ہوں، اور اب میں اکیلا اور افسردہ ہوں، کیونکہ میری اس عادت کی وجہ سے مجھ سے لوگ میرے اپنے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، لیکن میں خوشی محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ آ کر دیکھیں تو میرا گھر نہیں، بالکل محل ہے، لیکن وہ بالکل ہی ویران ہے، کیونکہ لوگ اب مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ جب اس کی بات مکمل ہوئی تو چوتھے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فقیر نے کہا کہ اب آپ اپنا مسئلہ بیان کریں۔ اس شخص نے کہا، میری کہانی میرے بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ ہم دو بھائی ہیں۔ میرا بھائی بہت ہوشیار شاگرد تھا اور زیادہ پڑھنے اور مطالعے کا شوق رکھتا تھا، جبکہ میں ہر وقت کھیل کود میں ہی مصروف رہتا تھا۔ میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ میرا بھائی جسمانی طور پر مجھ سے کمزور تھا، جبکہ میں بہت زیادہ طاقتور تھا، اور مجھے اپنے قوی جسم پر بڑا ناز تھا۔ میں نے تعلیم کو نظر انداز کیا اور آسان راستہ اپنایا۔ میں اپنی جسمانی قوت اور جسمانی مضبوطی کی ساخت استعمال کرتا تھا اور پیسے کمانے لگا۔ میں طاقتور لوگوں سے لڑتا اور ہمیشہ جیت جایا کرتا تھا۔ یوں مجھے انعام میں رقم ملتی تھی۔ لوگ میری لڑائیوں پر شرطیں لگاتے اور جوا بھی کھیلتے تھے۔ کوئی اپنے جانور داؤ پر لگا دیتا، کوئی اپنے پیسے داؤ پر لگا دیتا، اور کوئی اپنی جائیدادیں تک داؤ پر لگا دیتا تھا۔ میں ہمیشہ جیتتا رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ میرا بھائی کتنا ہی بے وقوف ہے، جو اپنا سارا وقت پڑھائی اور مطالعے جیسی فالتو چیز میں ضائع کر رہا ہے۔ لیکن جسمانی طاقت تو عارضی چیز ہے۔ انہی دنوں مجھے ایک مہلک بیماری نے آ گھیرا اور میں ایسا بیمار ہوا کہ نہ طاقت رہی اور نہ ہی عزت۔ کیونکہ میں نے لڑنا چھوڑ دیا تھا تو لوگوں نے مجھ سے بات چیت کرنا تک چھوڑ دی، اور میری اب عزت اپنے خاندان میں بھی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میرا بھائی اب ایک عالم ہے اور اس کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہت عظیم انسان بن چکا ہے۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میری کوئی قدر نہیں اور نہ ہی میرا کوئی فائدہ ہے۔ جب میں اپنے بھائی کے گرد لوگوں کو احترام سے کھڑے دیکھتا ہوں تو غم کے بادل میرے اوپر سایہ کر لیتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، میں اس سے جلتا نہیں، لیکن اندر ہی اندر میں کڑتا رہتا ہوں کہ کیوں میں نے تعلیم کو اور علم کو چھوڑ کر ایک فالتو راہ اختیار کی، جس نے مجھے آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ سوائے پچھتاوے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ پانچواں شخص، جو شدید غمگین نظر آ رہا تھا، جب فقیر نے اس سے کہا کہ اب تم اپنی کہانی بیان کرو، تو وہ بیچارہ غمگین اور کمزور آواز میں بولا، میری مصیبت یہ ہے کہ میں نے رازداری نہیں سیکھی۔ میں نے دوسروں پر حد سے زیادہ بھروسہ کیا اور ہمیشہ ہی اس بھروسے کے معنی میں نقصان ہی کمایا ہے۔ میں لاکھ کوشش کرتا ہوں، لیکن دوسروں سے اپنی بات کبھی چھپا نہیں پاتا۔ میں ایک غریب مچھوارا ہوں۔ میری کشتی ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہے اور جال بھی پھٹا ہوا ہے۔ میرا ساتھ
جو باقی مچھوارے دیتے ہیں ان سب کی قسمت بدل گئی، کیونکہ میں ہر بار انہیں اپنا راز بتا دیتا تھا کہ مچھلی کہاں زیادہ ملے گی۔ ان کی کشتیاں اور جال مجھ سے بہتر تھے اور وہ ہمیشہ میری بتائی ہوئی جگہ کا فائدہ اٹھا کر وہاں جاتے اور خوب مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچتے، جس سے انہیں کافی فائدہ ہوتا۔ میرے تمام ساتھی خود تو خوشحال ہو گئے، لیکن کبھی انہوں نے میری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ آج میں اکیلا ہوں، غریب ہوں اور کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ میں اس دنیا کا تقریباً سب سے زیادہ دکھی انسان ہوں۔ پھر درویش کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ درویش نے اس سے مسکراتے ہوئے کہا، ارے میاں، تم تو ابھی جوان ہو، تمہیں کیا دکھ لاحق ہو گیا ہے اس عمر میں؟ وہ سب کی طرف دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولا، میں اندھیرے سے بہت ڈرتا ہوں۔ ایک دن میرے والد نے مجھے پکارا اور رات کے وقت کہیں کسی کام سے جانے کو کہا۔ میں نے جواب دیا کہ وہ جگہ تو بہت دور ہے اور دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ رات کا وقت تھا تو میں طرح طرح کے بہانے بنانے لگ گیا کہ کسی طرح مجھے والد صاحب باہر جانے سے منع کر دیں۔ میرے والد نے میری اس کمی کو پہچانتے ہوئے کہا، میرے پیارے بیٹے، کیا تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ میں شرمندہ ہوا اور جواب دیا، نہیں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ پھر میں نے کھانے کا سامان اپنے ساتھ باندھا۔ جب میں اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلا تو اندھیرے کو ہر طرف چھایا ہوا دیکھا۔ مجھے اپنے قدموں کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ اندھیرے کا خوف میرے دل میں سرایت کر گیا اور دہشت نے مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے فوراً خود سے کہا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ میں گھر کے باغیچے میں اس روشنی کے نیچے بیٹھ گیا جو ابا نے دروازے کے قریب جلائی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے کھانا کھایا اور پیسوں کو جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ اب میں پریشان تھا اور وہیں بیٹھا سوچتا رہا۔ اسی اثناء میں تقریباً کافی وقت گزر گیا۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی جسے سوچ کر مجھے کچھ حد تک تسلی ہوئی۔ میں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، چہرے کو مٹی سے داغدار کیا اور خوف سے چیختے ہوئے رونا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، چوروں نے مجھے لوٹ لیا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا اور میرا کھانا اور پیسے بھی لے گئے۔ میرے چیخنے پر میرے والد اور باقی گھر والے میرے پاس آ گئے اور مجھے دلاسا دینے لگے۔ یہ دیکھ کر میں اور زیادہ چیخنے لگا، مگر کہانی میری مرضی کے مطابق ختم نہ ہوئی۔ ہمارے بزرگ پڑوسی، جنہوں نے سب کچھ اپنی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا، انہوں نے میری حقیقت سب کو بتا دی۔ اب میری حقیقت فاش ہو چکی تھی۔ میں شرم سے کئی دن تک اپنے کمرے سے باہر تک نہ آ سکا۔ ایک رات میں نے حقیقت میں اپنے پڑوسی کے باغیچے میں چور دیکھے۔ اس بار میں سچ بول رہا تھا۔ میں نے جا کر اپنے والد کو بھی بتایا، لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی۔ میں سچا تھا، لیکن کسی نے مجھ پر یقین نہ کیا۔ بزرگ کا گھر لٹ گیا اور میرے جھوٹ بولنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ میں اداس ہوں کیونکہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ سب لوگوں کی نظریں ساتویں شخص پر جا ٹکیں اور اب اس کا وقت آ چکا تھا کہ وہ بولے اور اپنے غم کا قصہ سنائے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ درویش نے اس سے کہا، کیا تم اپنی مصیبت ہمیں نہیں سناؤ گے میاں؟ وہ شخص جھکے ہوئے سر کے ساتھ کمزور آواز میں بولا، میری مصیبت اے حضرت ظلم ہے۔ میں ایک ہی وقت میں ظالم بھی ہوں اور مظلوم بھی ہوں۔ یہ سن کر درویش حیرت میں پڑ گیا اور اس نے اس شخص سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں ظالم بھی ہو اور مظلوم بھی؟ جس پر اس شخص نے روتے ہوئے کہا، حضرت، میرے 3 بیٹے ہیں۔ میں نے ان کی اچھی تربیت کی، انہیں تعلیم دی اور کبھی ان سے کچھ نہیں چھپایا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں علمی زندگی شروع کرنے کے لیے کچھ رقم دوں۔ میں نے ان کے درمیان برابری رکھی، کسی کو دوسرے سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ احمد میرا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔
اور میرے دل کے بہت قریب تھا۔ وہ نرم دل، مہربان، میٹھے بول بولنے والا اور خوش مزاج تھا۔ میں نے احمد سے اپنی محبت کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ میں سوچتا تھا کہ باقی بیٹے کہیں گے کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ پیار نہیں کرتا۔ جب میں نے پیسوں کی تقسیم کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ دونوں بھائی احمد کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ احمد کے نرم دل ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس سے کسی بہانے سے رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں احمد کے سوا باقی سب کو ان کا حصہ دے دوں، جبکہ احمد کو یہ کہہ کر اس کا حصہ نہ دوں کہ وہ ابھی چھوٹا ہے اور میں اس کی رقم محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اس فیصلے سے احمد بہت ناراض ہوا اور کئی بار مجھے اس فیصلے سے روکنے کی کوشش کی تاکہ اسے بھی اپنی بھائیوں کی طرح اس کا حصہ مل جائے، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا۔ اس پر وہ مجھ سے خفا ہو گیا اور دور کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا تاکہ اپنی زندگی کا سفر اکیلے ہی شروع کر سکے۔ مجھے احمد کی دوری بہت تکلیف دیتی ہے کیونکہ وہ میرے دل کے بہت قریب تھا۔ خواہ میں اسے بتا نہیں پایا یہ بات، لیکن پھر بھی میرا رب گواہ ہے کہ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس ہی رہے۔ میں نے کیا غلط کیا؟ میں نے تو انصاف کرنے اور ہر ایک کو اس کا حق دینے کی کوشش کی۔ میں خود کو محسوس کرتا ہوں کہ میں بہت زیادہ مظلوم انسان ہوں، لیکن دنیا کی نظر میں میں ایک ظالم بن گیا ہوں جس نے اپنے بیٹے کو اس کا حق نہیں دیا۔ میں اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپتا ہوں اور اس کی خیریت جاننے کے لیے ہر وقت بے چین رہتا ہوں۔ میں نے جو کیا اس پر مجھے پچھتاوا ہے۔ کئی بار میں نے لوگوں اور اپنے دونوں بیٹوں کے سامنے سچ بولنے کا ارادہ کیا تاکہ اپنی نیت کو صاف کر سکوں، مگر مجھے اپنے بیٹوں کے درمیان دشمنی پیدا ہونے کا ڈر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے درمیان محبت اور تعاون برقرار رہے۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب ان ساتوں نے اپنی دکھ بھری کہانیاں بیان کر لیں تو درویش کہنے لگا، تم میں سے ہر ایک نے کہا کہ اس کی مصیبت اور دکھ سب سے بڑے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی اپنی مصیبت کسی اور کی مصیبت سے بدلنا چاہے گا؟ وہ سب حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر پہلے شخص نے کہا، ناسمجھ نوکرانی حسد کی بیماری سے بہتر ہے۔ دوسرے نے کہا، بیٹیاں تو ان بیٹوں سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں جو اپنے سکے بھائی کو دھوکہ دینا چاہیں۔ پھر تیسرے نے کہا، مجھے لوگوں کی حسد ہے لیکن میرے پاس اتنا علم ہے جو میری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ چوتھے شخص نے کہا، میں جاہل ہو سکتا ہوں لیکن جھوٹا اور فریب دینے والا کبھی نہیں بننا چاہتا۔ اس طرح پانچویں شخص نے کہا، میں اپنے راز نہیں چھپا سکتا لیکن میرا جسم الحمدللہ توانا ہے اور بری صحت سے تو بہتر ہے۔ جوان لڑکے نے کہا، میں نے بہت جھوٹ بولے ہوں گے لیکن میں راز کو محفوظ رکھنا جانتا ہوں۔ ساتویں شخص نے کہا، میں نے اپنے بیٹے پر ظلم ضرور کیا لیکن میں اس کی بہتری ہی چاہتا تھا۔ میں مطمئن ہوں میں ان میں سے نہیں کہ کسی کی مصیبت کو دیکھ کر اپنی مصیبت سے بدلنا چاہوں۔ چنانچہ سب نے اپنی اپنی مصیبت کو ہی اپنے پاس رکھا اور دوسروں کی مصیبت کے ساتھ اپنی مصیبت کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اپنے غموں اور دکھوں کو قبول کریں گے اور رب کی رضا سمجھ کر خوشی خوشی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر درویش نے پہلے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صبر ہر بیماری کا بہترین علاج ہے میاں۔ اگر تم صبر کر سکتے ہو تو خوشی خود تمہارے دروازے پر دستک دے گی۔ اگر تمہاری نوکرانی میں شعور اور حکمت کی کمی ہے تو یقیناً اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ تم بس ان خوبیوں کو تلاش کرو اور صبر و محبت کے ساتھ اپنی زندگی خوشگوار بناؤ۔ پھر درویش نے دوسرے شخص سے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو میاں کہ اس نے تمہیں اولاد دی ہے۔ ان سے پوچھو جو بے اولاد ہیں، بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہوتی۔ اگر تم ان سے محبت کرو اور ان کا حوصلہ بڑھاؤ تو وہ بیٹوں سے بڑھ کر تمہاری طاقت بن سکتی ہیں
وہ تمہارے لیے مصیبت نہیں بلکہ تمہاری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہیں۔ حسد کرنے والے بزرگ کو درویش نے ایک حدیث سنائی، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اے بزرگ، دوسروں سے محبت کرو، اپنے مال سے ان کی مدد کرو اور لوگوں کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، اور غریبوں کی اس طرح مدد کرو جتنی تم کر سکتے ہو۔ پھر دیکھو تمہارے دل میں ان کی خوشی سے ایک ایسا اطمینان پیدا ہوگا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مچھیرے کو مخاطب کرتے ہوئے درویش نے کہا، ہم سب تمہاری کشتی کی مرمت اور جال کی اصلاح میں مدد کریں گے۔ درویش کی یہ بات سنتے ہی وہ بزرگ جن کے پاس مال تھا، انہوں نے مچھیرے کی مالی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہو سکے گا وہ مچھیرے کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ پھر 3 بیٹوں کے باپ سے درویش نے کہا، تم نہ تو ظالم ہو اور نہ ہی مظلوم، تم نے اپنی سمجھ کے مطابق بہت ہی بہترین فیصلہ کیا ہے۔ تم اپنے باقی بیٹوں کو حقیقت سے آگاہ کرو اور ان سے بدگمانی مت رکھو، کیونکہ وہ بھی تو تمہاری اولاد ہی ہیں، اور ان سے پوچھو کہ وہ اس دن احمد سے کس بارے میں سرگوشی کر رہے تھے، تبھی تمہیں حقیقت معلوم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھی اس سارے ماجرے سے آگاہ کرو تاکہ وہ تمہارے پاس لوٹ آئے۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور ہمیں اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے، تبھی ہم اللہ کی دی ہوئی آزمائش سے باہر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح درویش نے دکان میں موجود باقی تمام لوگوں کی نصیحت کی اور سب کے چہرے مسکراہٹ سے کھل اٹھے۔ جب سب جانے لگے تو درویش نے کہا، ہم انسانوں کو اپنی ارد گرد کی خوشیاں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم ہمیشہ مزید خوشی کی طلب رکھتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ جو خوشی ہمارے پاس ہے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اگر دنیا کی تمام مصیبتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور ہر کسی کو اپنی پسند کی مصیبت اٹھانے کو کہا جائے تو وہ یقیناً اپنی ہی مصیبت کو واپس اٹھا لے گا، کیونکہ دوسروں کی مصیبت اپنی مصیبت سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہی انسانی فطرت ہے، لیکن انسان کبھی بھی اپنے حصے پر قناعت نہیں کرتا اور ہمیشہ خود کو سب سے زیادہ غمگین سمجھتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل UI وائس کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایسی ہی سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔